امت کو اللہ نے یہ فضیلت بخشی ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کی حفاظت کی ہے، اور اس کی ابتدا اللہ نے سورہ فاتحہ سے فرمائی۔ تو سورہ فاتحہ جبریل لے کر نہیں آیا، جبریل آپ کے پاس بیٹھے تھے، تو ایک دھماکہ ہوا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا دھماکہ ہے؟ کہ یا رسول اللہ آج ایک دروازہ کھلا ہے جو پہلے کبھی نہیں کھلا، اور آج ایک فرشتہ آ رہا ہے جو آج تک زمین پہ نہیں آیا، اور ایک کلام لے کر آ رہا ہے جو آج تک کسی نبی پر نہیں آیا۔ تو وہ فرشتہ حاضر ہوا اور آپ کو دو کلام پیش کیے، ایک سورۃ فاتحہ اور ایک سورہ بقرہ کا آخری رکوع آمن الرسول سے لے کر آخر تک۔ ابشر بنورین، آپ کو دو نوروں کی بشارت ہے، سورۃ فاتحہ اور سورہ بقرہ کا آخر رکوع۔ تو ہم تھوڑی سی بات سورہ فاتحہ پر کریں گے کہ میرے نبی نے فرمایا اوتیت المثانیہ مکان التوراۃ والمائدہ مکان الانجیل والحوامیم مکان الزبور وفضلت بالمفصلات۔ میرے سب سے بڑی کتاب تورات تھی، سب سے بڑی، اٹھانا بھی مشکل تھا، اتنی بڑی کتاب تھی۔ میرے نبی نے کہا اللہ نے مجھے تورات کے بدلے میں سورہ فاتحہ دی، 7 آیات سورہ فاتحہ دی۔ اور انجیل کے بدلے مجھے اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ دے دی، انجیل سورہ مائدہ۔ حوامیم، حامیم سے 7 سورتیں شروع ہوتی ہیں، 26ویں پارے سے وہ 25ویں پارے سے 24ویں پارے سے وہ شروع ہوتی ہیں اور 28ویں تک غالباً جاتی ہیں، 7 صورتیں کٹھی، حامیم 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 حامیم۔ تو زبور کے بدلے اللہ نے مجھے حامیم عطا فرمائی، اور باقی قرآن کے ذریعے سے مجھے عزت اور فضیلت عطا فرمائی۔ سورہ فاتحہ امام رازی رحمۃ اللہ علیہ ایک دفعہ اپنے خطبہ میں فرمانے لگے کہ اس سے 10,000 مسائل نکلتے ہیں، تو بعض لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا۔ وہ مذاق اڑانا تفسیر رازی کا سبب بنا، تفسیر کبیر کا، کہ فرمایا کہ جب انہوں نے میرا مذاق اڑایا تو میں نے اللہ کا نام لے کر قلم اٹھایا اور میں نے لکھنا شروع کیا۔ پہلی جلد سورہ فاتحہ پر ہے اور 10,000 مسائل اس بندے نے نکال کے پیش کیے ہیں امت کو۔ کبھی موقع ملے تو آپ پڑھ لینا۔ اور حضرت علی کا فرمان ہے، امام المتقین، اگر میں سورہ فاتحہ کی تفسیر کروں، سورۃ فاتحہ کی تفسیر لکھواؤں تو 70 اونٹوں پہ لادی جائے گی، 70 اونٹوں پہ۔ اور یہ خالی دعویٰ نہیں تھا، ایک حدیث اور سن۔ ایک دفعہ عشاء کی نماز پڑھا کے تشریف فرما ہوئے اور فرمایا آؤ آج میں تمہیں سورہ فاتحہ کی تفسیر سناؤں۔ تو شروع کرتے ہیں بسم اللہ سے، اور بسم اللہ کی با سے شروع کرتے ہیں۔ عربی میں تو حروف کا بھی مطلب ہوتا ہے نا، با کا مطلب بیان کرنا شروع کیا اور فجر کی اذان ہو گئی، با چل رہی تھی۔ سبحان، تم نے تو شاید وہ کتاب دیکھی نہیں، شرح میں تعامل الباء للالصاق مررت بزید، ہمیں تو بس اتنا ہی آتا ہے۔ یا حرف جر ہے، باؤ تاؤ کاف و لام و واؤ منز و مثقلہ رب حاشا من عدا حتی، کیا ہے حتی الہ، وہ جو من میر زبانی یاد کی تھی۔ تو سورۃ فاتحہ سارے آسمانی کلاموں کا، جتنے آسمان سے کلام اترے، کتابیں اتریں، اس کا خلاصہ ہے قرآن، اور قرآن کا خلاصہ ہے سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ ایک اور طرح، سارے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کا سردار ہے سورۃ بقرہ، اور سورۃ بقرہ کا سردار ہے آیت الکرسی، اللہ لا الہ الا اللہ۔
تو آسمانی علوم کا خلاصہ قرآن، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ یا اللہ صرف تیری بندگی، یا اللہ صرف تجھ سے مدد، ایاک سارے طرفوں سے، وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ ایاک، کہ یا اللہ صرف تیری بندگی، اور یا اللہ صرف تجھی سے مانگنا، تیرے آگے جھولی بھر، دنیا بھی اسی سے مانگنی ہے اور آخرت بھی اسی سے مانگنی ہے۔ اللہ نے ہمیں دنیا پہلے سکھائی، آخرت بعد میں سکھائی۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ تو سارے آسمانی کتابوں کا خلاصہ یہ ایک جملہ ہے، ایاک نعبد۔ اور بندگی صرف نماز نہیں، بلکہ پوری زندگی اللہ کی چاہت میں گم ہو جائے، ڈھل جائے، اور ہر ضرورت میں اللہ کی طرف ہاتھ اٹھے، مخلوق کی طرف ہاتھ۔ ایک ہوتا ہے ایک دوسرے کی مدد کے لیے، بھائی اپنا ٹریکٹر دینا، یار میری ہمارے ہاں ہم نے اپنی مثال دینی، جب ایک دم زمین تیار کرنے کا وقت آتا ہے تو وہ 3 ٹریکٹر بھی کافی نہیں ہوتے، تو ہم کہتے ہیں جی ذرا اپنے ٹریکٹر بھیج دینا، ایک ہی دن میں ہماری زمین ساری تیار ہو جائے۔ یہ ایک دوسرے کی امداد باہمی ہے۔ مدد جہاں انسان بے بس ہے، صرف اللہ ہی کر سکتا ہے، ان چیزوں میں اللہ کے سامنے جھولی پھیلانا، اسی کو پکارنا، اسی کے آگے ہاتھ پھیلانا اور اسی کے آگے سر جھکانا۔ حنین میں صحابہ جیسی ہستیوں نے کہا آج ہمیں کوئی نہیں ہرا سکتا، ہم بہت زیادہ ہیں۔ اللہ نے ایک حلے میں اڑا کے سب کو کہاں سے کہاں بھگا دیا۔ لن نغلب من قلۃ، آج ہمیں کوئی نہیں ہرائے گا۔ تو پہلے حملے میں ہی قدم اکھڑے اور صرف 88 آدمی اللہ کے نبی کے ساتھ رہ گئے، 12,000 بھاگ گئے۔ پھر یوم حنین اذ اعجبتکم کثرتکم فلم تغن عنکم شیئا۔ تو میرے عزیزو، سورۃ فاتحہ پورے قرآن کی چابی ہے، تمہید ہے۔ قرآن توحید بتاتا ہے، رسالت بتاتا ہے، آخرت بتاتا ہے۔ سورۃ فاتحہ میں توحید بھی ہے، رسالت بھی ہے اور آخرت بھی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ الرحمن الرحیم تک اللہ کی ذات صفات توحید ہے، مالک یوم الدین جزا سزا اور آخرت ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین یہ مقصد زندگی ہے، اہدنا الصراط المستقیم یہ طلب ہے زندگی کی، سب سے بڑی طلب ہدایت ہے، الصراط الذین انعمت علیہم یہ رسالت جن پر تیرا انعام ہوا، اولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ تو سورۃ فاتحہ کو مجھے کوئی یاد پڑتا ہے، ایک دفعہ میں کہیں پڑھا تھا کہ اللہ اپنی ذات کو اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین۔ یہ تو غیب کے صیغے کے ساتھ بات ہو رہی، لیکن اللہ اپنی ذات کو اس قدر خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ان 4 لفظوں میں اللہ سامنے آ جاتا ہے، تو سننے والا اللہ کو سامنے دیکھ کر کہتا ہے ایاک نعبد، تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ تجھی سے مانگتے ہیں، کیونکہ اللہ کو دینے کے لیے کہیں سے مانگنا نہیں پڑتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے آگ میں جاتے ہوئے جبریل اور ہوا کے فرشتوں کو کہہ دیا تھا اما الیک فلا واما الی اللہ فنعم ایاک نعبد وایاک نستعین۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کو اس خوبصورت انداز میں پیش کیا کہ ایک جیسے ہم اللہ کو دیکھ کر کہہ رہے ہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، یا اللہ صرف تیری بندگی کریں گے، یہ سر اور کہیں نہیں جھکے گا، اور یا اللہ صرف تجھ سے مانگیں گے اور کسی سے نہیں مانگیں گے۔ قرآن وہ میں نے پہلے ایک مثال سے بتا دیا، یہ استعانت بالغیر نہیں ہے، بھائی مجھے قرض چاہیے اب مجھے 1,00,000 روپیہ دے دیں، یہ اس میں نہیں آتا ہے۔ میرے نبی قرضہ اٹھاتے تھے، میرے نبی نے جنگ کے لیے تلوار اٹھائی، زرہ پہنی، اسباب کی دنیا ہے، اسباب کا اختیار کرنا اور چیز ہے، اور جن چیزوں میں اللہ کے سوا کوئی کرنے والا نہیں وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا دینا۔ استعانت صرف اللہ سے۔ اگر ہم نماز کی عادت ڈال لیں،
آپ پڑھتے ہو لیکن ہر حاجت میں مصلی پہ آ جاؤ، پھر آپ کو ایاک نستعین کا مزہ آئے، اپنی حاجت نماز کے ذریعے اللہ کے سامنے رکھو۔ ایک بدو طواف کر رہا تھا، یا اللہ تجھے پتہ ہے نا میں بھی بھوکا ہوں اور میری اونٹنی بھی بھوکی ہے، اور مجھے کھانے کو میرے بچے بھی بھوکے اور میں بھی بھوکا۔ ایک آدمی ساتھ سن رہا تھا تو اس نے جلدی سے اپنے تھیلی نکالی درہموں کی کہ میرے بھائی قبول فرما، کا پیچھے ہٹ، تو اس سے لینا ہوتا تو اس کے گھر میں آتا، جس کے گھر آیا ہوں اسی سے لینا، چل چل مجھے نہیں چاہیے۔ وہ طواف سے فارغ ہوا تو اعلان ہوا فلاں ابن فلاں کہاں ہے، تو یہ خود سے کہا جی میں ہوں، کہا آپ کے چچا کا انتقال ہوا ہے تو انہوں نے اپنی ساری وراثت آپ کے نام کر دی ہے چونکہ ان کی اولاد کوئی نہیں تھی۔ تو 1 منٹ میں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا۔ ہشام بن عبد الملک اور سالم بن عبداللہ بن عمر بیت اللہ کا طواف فرما رہے تھے، تو ہشام نے کہا سالم کوئی ضرورت تو بتاؤ، تو وہ کہنے لگے اللہ کے گھر میں ہو کر میں اللہ کو نہ بتاؤں تمہیں بتاؤں، کتنے شرم کی بات۔ تو ہشام چپ ہو گیا۔ ہشام بادشاہ تھا بنو امیہ کا۔ تو جب دونوں باہر نکلے تو ہشام نے کہا اچھا اب تو بولیے کوئی ضرورت بتائیں۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر حضرت عمر کے پوتے کہنے لگے کیا بتاؤں، دنیا کی یا آخرت کی؟ وہ کہنے لگا دنیا کی بتاؤ، آخرت کی میں کیا پوری کروں گا؟ تو وہ کہنے لگے دنیا تو کبھی اللہ سے نہیں مانگی، تجھ سے کیا مانگی؟ ما سألت من یملکها فکیف من لا یملکها، جو دنیا کا شہنشاہ ہے دنیا تو اس سے کبھی نہیں مانگی، تم سے کیا مانگوں؟ تو میرے عزیزو سارے قرآن کا خلاصہ یہ 2 لفظ ہیں، ایاک نعبد۔ امت اللہ کے سامنے سر جھکاتی، ہر حرام چھوڑ دے، ہر حلال پہ آ جائے۔ بندگی صرف نماز نہیں ہے، بازار کی بندگی کیا ہے؟ سچائی، ناپ تول کا پورا ہونا، وعدے کا وفا کرنا، کھوٹ ملاوٹ سے بچنا، یہ بازار کی عبادت ہے۔ اقتدار کی عبادت کیا ہے؟ ظلم سے بچنا، اپنی طاقت سے کسی پہ ظلم نہ کرنا، انصاف کو ہاتھ سے نہ جانے دینا۔ وکالت کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ ظالم کا ساتھ نہ دینا۔ سیاست کی عدالت کی عبادت کیا ہے؟ دنیاوی مفاد نہ اٹھانا بلکہ قومی مفاد کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا۔ گھر کی بندگی کیا ہے؟ ماں باپ ہیں تو ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بننا، بیوی ہے تو اس کے دامن کو خوشیوں سے بھرنا، اولاد ہے تو ان کو ایسی محبت دینا جیسے میرے نبی حسنین کو دے کر گئے تھے۔ یہ اس طرح عبادت پھیلی ہوئی ہے۔ بہن بھائی ہیں تو ان کے ساتھ شیر و شکر ہو کے رہنا، ان کی کمیاں زیادتیوں سے درگزر کرنا، یہ ایاک نعبد ہے۔ صرف نماز کے اندر نہیں ہے ایاک نعبد، بلکہ پوری زندگی ایاک نعبد۔ تو میں کہا کرتا ہوں سچائی، دیانتداری اور انصاف، یہ 3 چیزیں اگر آپ کے اور میرے اندر ہیں تو ہماری پوری زندگی عبادت بن جائے گی، پوری زندگی بندگی بن جائے گی۔ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، جب اس کے سامنے سر جھکاؤ گے پھر ہاتھ اٹھاؤ گے تو مزہ بھی آئے، مانگنے کا بھی، اس کے دینے کا بھی۔ اس کو کون سا کہیں سے لینا پڑتا ہے؟ جو نباتہ بن یزید نخی رحمۃ اللہ علیہ تابعین میں سے ہیں، اللہ کے راستے میں جا رہے تھے، گدھا مر گیا تو نیچے اتر کے 2 نفل پڑھ کے کہنے لگے یا اللہ تو بے نیاز ہے، تو کسی چیز کی ضرورت نہیں اور میں تو مسافر ہوں، مجھے اس کی ضرورت ہے، اسے زندہ کر۔ اور ایک چھڑی ماری، قم باذن اللہ، گدھا اچھل کے کھڑا ہو گیا۔ اور امام شافعی نہیں شعبی فرماتے ہیں کہ میں نے اس گدھے کو دمشق کے بازار میں فروخت ہوتے دیکھا، اور وہ نباتہ پہلے فوت ہوئے، کھوتا بعد میں مریا۔ ایسی دعا قبول ہوئی۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب سدہ 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے۔ پھر تسلی نہیں ہوتی، اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی،
الرحمن الرحیم، پہلے بسم اللہ سے، پھر دوسری گارنٹی اللہ، کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں، پھر رب العالمین، تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے، کیوں ڈرتے ہو، رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو وہ الٹا ہی سوچتے ہیں، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے، میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں، لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت، اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا، تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، یا اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کأنک تراہ، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یا اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، و ایاک نستعین، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا۔ میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے بچے، اے میرے یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا، تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے، جو کہ تم اندھے ہو جاہل ہو، کہو اہدنا، کتنی ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ ہدا، یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں۔ ہدا، عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم محاورہ نہیں سمجھتے، لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار، یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے۔ وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے، سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں، پر نہیں مانوں گا، میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا، سچے ہیں۔ تو اہدنا، یا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا، وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ صراط، سیدھے راستے کو کہتے ہیں، صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو، جیسے موٹر وے۔ اب موٹر وے بنائے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے، ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں، ملتان کے لیے جانا ہو، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، موٹر وے سے جاتے ہیں، صراط موٹر وے کو کہتے ہیں۔ المستقیم جس میں وہ نہ ہو، زیادہ موڑ نہ ہو بلکہ سیدھا ہو۔ الذین انعمت علیہم، نعام اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی، سدا بہار سرسبز ہوتی ہے۔ تو نعمتن، یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو، سبزہ بھی ہو، خوشیاں بھی ہوں، اور اس کے راستے میں
کوئی سروس اسٹیشن بھی ہو اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کوئی بوفے بھی ہو اور کوئی جو پیٹرول اسٹیشن بھی ہو، آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو، جو سرسبز ہو۔ نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، پھر کہا آمین، زور سے کہو آمین۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ پورے آسمانی کلاموں کا سردار ہے قرآن، اور قرآن کی سردار ہے سورہ بقرہ، اور سورہ بقرہ کی سردار ہے آیت الکرسی۔ اس میں 17 دفعہ اللہ کا نام آتا ہے ضمائر کے ساتھ، اور صرف اللہ ہے۔ اللہ کیسا ہے؟ لا الہ الا ہو، لا تلوار ہے، جو لا کہا وہ لا ہوا، وہ لا بھی اس میں لا ہوا، جز لا ہوا، کل لا ہوا، پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا۔ شمیں گویم مسلمانم بلرزم کہ دانم مشکلات لا الہ، یقین مثل خلیلاتش نشینی، یقین اللہ مستی خود گزینی، سنے تہذیب حاضر کے گرفتار، غلامی سے ہے بدتر بے یقینی۔ سب سے بڑی جہالت ہے ہم نے اللہ کو فقہی طور پہ پہچانا ہے، قلبی طور پہ نہیں پہچانا۔ لیتک تحلو والایام مریرۃ ولیتک ترضی والانام غضاب ولیت الذی بینی وبینک عامر وبینی وبین العالمین خراب ولیت شرابی من ودادک صافیا وشربی من ماہ المعین السراق فإذا صح منك الود فالكل حینا وكل الذی فوق التراب التراب۔ ابھی تو تمہیں اللہ کہنا بھی نہیں ہے، خدا کہتے ہیں۔ جس لفظ کی جمع ہو جائے وہ کبھی اللہ کے مناسب ہے؟ میں یہ نہیں کہتا ہوں ناجائز ہے، علماء استعمال کرتے ہیں۔ خداؤں کی پوجا اللہ کی جمع کر کے دکھا، مولانا صاحب بتاؤ اللہ کی جمع ہے؟ کوئی نئی صرف لکھو، نئی نحو لکھو۔ خدا تو انسان کا بنایا ہوا لفظ ہے، ایک ایرانی کا بنایا ہوا لفظ ہے، ایک فارسی کا، چاہے وہ افغانستان سے، ایران سے، ازبکستان سے ہو، جہاں جہاں فارسی بولی جاتی ہے۔ خدا جسے کسی نے نہ بنایا، لیکن جب تم اللہ کہتے ہو، ابھی میں نے جو 99 نام گنائے ان سارے ناموں اللہ کے ذات میں شامل ہیں۔ جب تم کہتے ہو یا اللہ تو تم اللہ کو اس کے 99 ناموں کے ساتھ پکارو، اللہ کی عادت ڈالو۔ اللہ، یہ مجھے سبق کس نے دیا؟ 1985 میں کراچی میں تھا، اور وہاں ایک مقیم تھے مکی مسجد، تو میرا بیان تھا۔ بیان کے بعد بوڑھے وہ آئے میرے پاس، السلام علیکم بیٹا، میرا نام ہے برکت بن محمود، 1985 کی بتا رہا ہوں۔ بیٹا میرا نام ہے برکت بن محمود، آپ کو نصیحت کرتا ہوں، خدا نہ کہا کرو، اللہ کہا کرو۔ وہ ایسی لگی میرے دل پر، کیونکہ تھوڑا سا عربی کا ذوق اللہ نے مجھے دیا ہے۔ کیا کہہ گئی؟ نہ انہوں نے بخاری پڑھی ہے، نہ انہوں نے قرآن پڑھا ہے۔ ایک مقیم تھے، تبلیغی مقیم، بیٹا اللہ کہا کر۔ اس کے بعد سے کبھی خطا سے خدا نکل جائے تو ٹھیک ہے، ورنہ اللہ، سارے کہو اللہ، پھر کہو اللہ کی قسم، عرش تک نور پھیل گیا ہے۔ یہاں پتہ نہیں کتنے اربوں خربوں فرشتے ہیں، تو تم سب کو دعائیں بھی دے رہے ہیں، تم پہ خوش بھی ہو گئے۔ پہلا علم ہے اللہ، دوسرا علم ہے محمد الرسول اللہ، میرے اپنے نبی کو پہچانوں کون ہے۔ ہائے، پہلی قسم قرآن کی، سورہ نساء، فلا وربک لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت وَيُسَلِّمُوا تَسْلِیمًا۔ کیا کہہ رہا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم، کوئی اور ہے؟ رب محمد اور قسم اٹھانے والا رب کوئی اور ہے؟ تو انداز کیا ہے؟ مجھے آپ کے رب کی قسم۔ یہ انتہائی محبت ہے، اس کے لیے اردو فارسی سب گونگی ہیں۔ فلا وربک، وہ کیا پیار ہے، کیا ایک محبت ہے۔ لا یؤمنون حتی یحکموک فیما شجر بینہم، تیرے فیصلوں پہ راضی نہیں ہوں گے، میرے لیے ان کا ایمان کوئی معنی نہیں رکھتا۔
تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده لیکون للعالمین نذیرا الف لام را کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور، سورہ ابراہیم آگے 2-3 آیات کے بعد وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مُوسَىٰ بِآيَاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، میرا آپ کا نبی لِتُخْرِجَ النَّاسَ، موسیٰ علیہ السلام ان اخرج قومک، کیا فرق ہے؟ یا ایہا النبی، اللہ نے نبیوں کو نام سے پکارا، 8 نبی، یا آدم، یا نوح، یا ابراہیم، یا موسیٰ، یا داود، یا زکریا، یا یحییٰ، یا عیسیٰ ابن مریم، ان کو نام سے پکارا۔ نام سے پکارنا، مجھے طارق جمیل کہو تو کوئی مسئلہ، آپ نے برابری کی ہے، لیکن آپ مجھے کہو گے مولانا صاحب یہ عزت ہے اور ہمارا خاندانی ٹائٹل ہے میاں صاحب، میں وہاں میاں صاحب کہتے، تو لوگ ہمیں نام سے نہیں پکارتے، میاں صاحب کہتے، شہروں میں مولانا صاحب کہتے، یہ ادب ہے۔ اللہ نے 4 نبیوں کے ساتھ برابری کی، 8 نبیوں کے ساتھ نام سے پکارا، میرے نبی کو قرآن میں ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمایا، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں تو اس کو مدثر کہتے ہیں، اس لیے کہا قم اللیل الا قلیلا، لفظ مدثر بتا رہا ہے کہ یہ رات کی بات ہے، چونکہ آگے آ رہا ہے قم اللیل، اور جب کوئی دن میں چادر لے کے سویا ہوا ہو اسے کہتے ہیں المزمل، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا۔ کوئی رات کو سویا ہوا ہو چادر میں مزمل، کوئی دن میں سویا ہوا ہو تو مدثر، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ قرآن کی ایک آیت ہے جس میں ایک عجوبہ ہے، وربک فکبر، اس کو الٹا پڑھو تو وربک فکبر، لکھ کے دیکھو قرآن میں، یہ تو چونکہ پتہ ہے، ادھر سے پڑھو تو ہوگا ربک فکبر، ادھر سے آؤ تو ربک فکبر۔ یہ آپ کی جو ذمہ داری ہے نا، اس کی عظمت کو بتانے کے لیے کہ آپ نے اللہ کی بڑائی بولنی ہے، ہمیں تو بولنی نہیں آتی، اللہ کی تعریف کرنی ہی نہیں آتی، قصے کہانیاں، اللہ کو بولو، اللہ خوش ہوگا اس کے میں قرآن سے بتا رہا ہوں، اللہ میں نے تو مختصر کہا نا، چونکہ رات آگے جا رہی ہے تو میرے پاس کوئی قانونی باتیں تو ہے نہیں، اور وہ اصطلاحی باتیں، جو کہ میں مدرس نہیں ہوں تو میری لسان مدرس والی نہیں ہے، ایک عام مسلمان والی لسان ہے۔ تو میرا رب کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہد ومبشر ونذیرا وداعیا الی اللہ بإذنہ وسراجا منیرا۔ 11 دفعہ اللہ نے اپنے نبی کو پکارا ہے، ایک دفعہ بھی یا محمد نہیں فرمائے، یا ایھا النبی، یا ایھا الرسول، یا ایھا المزمل، یا ایھا المدثر۔ دیہاتی لوگ آتے تھے کہتے تھے یا محمد، تو میرے رب نے قرآن اتارا، لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، خبردار میرے نبی کو ایسے نہ پکارو جیسے ایک دوسرے کو پکارتے ہو۔ روک دیا، یا محمد نہیں کہہ سکتے ہو، یا رسول اللہ کہو، یا نبی اللہ کہو۔ کسی نبی کی امت کو اللہ نے نبی پہ درود بھیجنے کا حکم نہیں دیا، واحد رسول ہے جس کے بارے میں اللہ کہہ رہا ہے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ تقابل کرو، سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح فی العالمین۔ کون سلام بھیج رہا ہے؟ سیاق و سباق سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ ہے، لیکن واضح تو کوئی۔ سلام علی موسیٰ و ہارون، سلام علی الیاسین، سلام علی المرسلین۔ یہ سلام کا طریقہ ہے باقی نبیوں کے لیے۔ جب اپنے نبی پہ سلام کا ارادہ کیا تو کیا کہا؟ ان اللہ، ان ایک ذاتی نام، اللہ آگے والملائکہ کافی تھا، لیکن ضمیر لائے وملائکتہ، اللہ اور اللہ کے فرشتے۔ جب تکرار آئے
تو تاکید بھی ہوتی ہے، تعظیم بھی ہوتی ہے۔ اللہ نے اپنے آپ کو 2 دفعہ استعمال کیا، اللہ اور اللہ کے فرشتے کیا کرتے ہیں؟ یصلون علی النبی، پتہ نہیں کون سا نبی، وہ اتنے عظیم الشان ہیں کہ النبی سے مراد ہی آپ ہیں، اس عظیم الشان۔ اور یصلون باب تفعیل، باب تفعیل میں ہوتا ہے تکرار، اذن اذان تکرار ہے، بلغ ما انزل الیک من ربک تکرار ہے، ھذا بلاغ للناس تکرار ہے۔ اللہ اور اللہ کے فرشتے اس محبوب پہ درود پڑھتے رہتے ہیں، لہذا یا ندا، ایہا تنبیہ، الذین آمنوا اکرام، کسی امت کو یا ایھا الذین آمنوا سے نہیں، یا ایھا الذین ہادوا، یا اہل الکتاب، ہمیں یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اپنے نبی کو دوسرا ہے، اپنے نبی کو پہچان، والنجم اذا ہوا ما ضل صاحبکم وما غوا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی علمہ شدید القوى ذو مرة فاستوى وهو بالافق الاعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين او ادنى فاوحى الى عبده ما اوحى ما كذب الفؤاد ما راى افتمارونه على ما يرى ولقد رآه نزلة اخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى لقد رآ من آيات ربه الكبرى افتمارونه على ما يرى، کیا مقام بتایا جا رہا ہے، والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى۔ میرے تخیل میں ایک بات آتی ہے، مثلا عزیز الرحمن کو پتہ چلے کہ میں اس سے ناراض ہو گیا ہوں بہت سخت، اور بات بھی غلط ہے، بات بھی صحیح نہیں ہے، تو جب یہ میرے پاس آئے گا صفائی پیش کرنے، تو معمولی نارمل انداز میں نہیں بولے گا، وہ جلدی سے بول، مولانا صاحب آپ کو کس نے کہہ دیا یہ؟ اللہ کی قسم میں کہتا ہوں یہ بالکل غلط بات ہے، میں صحیح کہہ رہا ہوں، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ہوتا ہے 18 دن وحی نہیں آئی تو کافر کہنے لگے ودعہ ربہ وقلا۔ دیکھو یہ صرف عربی ذوق کی وجہ سے بول رہا ہوں، تفسیر میں کہیں نہیں ہے، اس کے رب نے چھوڑ دیا۔ ایک دفعہ حضرت خدیجہ نے کہہ دیا یا رسول اللہ کیا اللہ ناراض تو نہیں ہوگا؟ تو بس آپ کا دل پکڑا گیا، کیونکہ اپنوں کی جو بات ہوتی ہے نا وہ کھا جاتی، بس یہ کیفیت بننی تھی، تو اللہ نے جبریل کو بھگایا۔ تو جبریل میرے تخیل میں ہے، غلط بھی ہو سکتا ہے، اس نے آتے یوں کہا ہوگا یا رسول اللہ والضحى واللیل اذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خیر لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى۔ یہ لہجہ میرے خیال میں جبریل کا ہے۔ کئی ترجمے ہیں، لیکن امام راضی کا جو ایک ترجمہ ہے، آپ کے روشن چہرے کی قسم اور آپ کی سیاہ زلفوں کی قسم، ما ودعك، جہاں صرف چھوڑنے کا معنی ہے وہاں کاف لگایا کہ میں نے آپ کو چھوڑا نہیں، جہاں ناراضگی کا معنی ہے وہاں کاف نہیں لگایا وما قلاک، بلکہ اس کو مطلق کر دیا وما قلا، ناراض کوئی نہیں ہے۔ باریکی سمجھ رہے ہو؟ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آپ کی شان میں یہ آیت سب سے بلند ہے پورے قرآن میں، وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، وَتَرْضَىٰ نہیں، ثُمَّ تَرْضَىٰ نہیں، فا کیوں ہے؟ ابھی میں نے پہلے بتایا فور، اتنا دوں گا کہ ایک دم آپ راضی ہو جائیں، یہ ہے فَتَرْضَىٰ، فَتَرْضَىٰ۔ انا اول الناس خروجا اذا بعثوا، سب سے پہلے میں قبر سے نکلوں گا، کیسے؟ دائیں طرف ابو بکر ہوگا، بائیں طرف عمر ہوگا، اور بلال کی قبر دمشق میں ہے، لیکن آپ نے فرمایا بلال میرے قدموں سے اٹھایا جائے، اور نکلتے ہی اذان دے گا، پھر میرے لیے براق آئے گا، بلال کے لیے صرف اونٹنی آئے گی، میدان محشر میں پہنچیں گے تو اللہ بلال سے کہے گا اذان دے، تو اونٹنی پہ کھڑے ہو کے اذان دے، اس دن سن لینا رہ گئی رسم اذان روح بلالی نہ رہی، اقبال کا گلہ بھی ختم ہو جائے گا، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، وَأَنَا قَائِدُهُمْ إِذَا وَفِدُوا،
میں سب سے آگے ہوں گا اور خلقت میرے پیچھے ہوگی۔ انا خطیبہم اذا انصتوا، سارا محشر خاموش ہوگا، اکیلا بولنے والا ہوں۔ انا شافعہم اذا حبسوا، سب کو زمین پکڑ لے گی، میں سفارش کروں گا۔ انا مبشرہم اذا ایسوا، جب نا امیدی چھا جائے گی میں انہیں جنت کی بشارت دوں گا۔ لواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اللہ کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا، کل کائنات میرے جھنڈے کے نیچے ہوگی۔ مفاتیح الجنت بیدی یوم القیامہ، جنت کی چابیاں میرے ہاتھ میں ہوں گی۔ ان الجنت حرمت علی الانبیاء حتی ادخلها، نبیوں پہ جنت حرام ہے جب تک میرا قدم نہ پڑ جائے۔ وَإِنَّهَا لَمُحَرَّمَةٌ عَلَى الْأُمَمِ حَتَّى تَدْخُلَهَا أُمَّتِي، اور ساری امتوں پہ جنت حرام ہے جب تک میری امت نہ داخل ہو جائے۔ ادخلها وَمَعِيَ فُقَرَاءُ الْمُؤْمِنِينَ، میں جنت میں جاؤں گا اور میرے ساتھ میری امت کے غریب لوگ پہلے ہوں گے، مالدار بعد میں ہوں گے۔ جنت ہی ہیں لیکن بعد میں ہیں، غریب لوگ پہلے جائیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ساری جنت کو کن فیکون سے بنایا اور جنت الفردوس کو اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ کیا چیز ہوتی؟ جس دن بنایا اربوں سال پہلے، اس سے لے کر آج سے قیامت تک روزانہ پہلے سے 5 گنا زیادہ خوبصورت کر دیتا ہے۔ میرا اللہ کہتا ہے کہ میرا بندہ میں تیری ماں سے 70 گنا کا مطلب سدہ 70 نہیں ہوتا، لا محدود درجے میرا پیار ہے۔ پھر تسلی نہیں ہوتی، اللہ تو قرآن تو بھیج رہا ہے، پتہ نہیں ہم عمل کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے۔ تو پھر اللہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، کیوں ڈر گئے ہو؟ کیوں قرآن کے مطابق دکان نہیں چلاتے، زندگی نہیں گزارتے، جاب نہیں کرتے، زراعت نہیں کرتے، تجارت نہیں کرتے، شادی نہیں کرتے، ساری چیزوں کو بنا لیں تو کیوں ڈرتے ہو؟ رب العالمین پہلی گارنٹی، الرحمن الرحیم پہلے بسم اللہ سے، پھر دوسری گارنٹی اللہ کہ میں اللہ ہوں، نفع نقصان کا مالک ہوں، پھر رب العالمین تم پر مہربان ہوں، تمہارا پالنے والا ہوں، پھر الرحمن الرحیم کی دوبارہ تکرار ہے۔ کیوں ڈرتے ہو؟ رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں۔ اب اللہ نے جزا سزا کا بھی ایک رکھا نا، کہ بہت سے لوگ ہیں جو محبت کی بات جتنی بھی کرو وہ الٹا ہی سوچتے ہیں، تو اس کو دھمکانے کے لیے مالک یوم الدین۔ پھر یہ بھی یاد رکھنا کہ میرے لیے میرے پاس جزا سزا کا بھی نظام ہے۔ اس کو اللہ تعالیٰ اتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتا ہے کہ ہم تو چونکہ عرب نہیں ہیں لیکن عربی کچھ پڑھی تھوڑی بہت، اللہ نے اس کا ذوق بھی دیا، تو ابھی ساری بات ہو رہی کہ وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن آگے ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ تیری ہی بندگی کرتے ہیں، تجھی سے مدد مانگتے ہیں۔ تو ایک دم جیسے اللہ سامنے آ گیا ہو، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ان الفاظ نے اس طرح کر دیا جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا ہے، جیسے کأنک تراہ، جیسے اللہ میرے سامنے آ گیا تو میں کہتا ہوں ایاک نعبد، یا اللہ میں تیری ہی بندگی کرتا ہوں، و ایاک نستعین، یا اللہ میں صرف تجھے پکارتا ہوں مدد کے لیے، میں کسی اور کو نہیں پکارتا۔ میرے نبی نے حضرت عبداللہ بن عباس سے فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، کہ اے بچے، اے میرے یا غلام، اے میرے پیارے چچا زاد بھائی، تو ایسا جب تجھے پکارنا ہو تو اللہ کو پکارنا، مدد کے لیے صرف اللہ ہے جو آتا ہے، اللہ کے سوا کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ یہ اسباب کی دنیا ہے، ایک دوسرے سے مدد لینا، تو میرے نبی نے قرضے اٹھائے، میرے نبی نے زرہ پہنی، میرے نبی نے تلوار اٹھائی، لیکن وہ کام جو براہ راست اللہ کے ہاتھ میں ہے ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے، ان میں صرف اللہ کو پکارا جاتا ہے۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، علماء فرماتے ہیں ساری آسمانی کتابوں کا خلاصہ قرآن ہے، اور قرآن کا خلاصہ سورۃ فاتحہ ہے، اور سورۃ فاتحہ کا خلاصہ ایاک نعبد و ایاک نستعین ہے۔ اے میرے اللہ، یا اللہ، یہ صرف اللہ کے ساتھ ہے اور کسی کے ساتھ نہیں ہے۔
تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ، چونکہ میں نے پہلے شروع میں کہا تھا کہ ہم زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں جانتے، تو اللہ نے ہم سے یہ دعا ہم پہ فرض کر دی کہ تم نے یہ مانگنا ہے، جو کہ تم اندھے ہو، جاہل ہو، کہو اہدنا۔ کتنی ضروری ہے۔ اللہ کہتا ہے روٹی مانگو، پانی مانگو، بیوی مانگو، بچے مانگو، جی کپڑے مانگو، زمین مانگو، جائیداد مانگو، صحت مانگو، عزت مانگو، سب کچھ مانگو، لیکن ایک چیز اللہ نے فرض کر دی کہ میرے بندے اگر تو ہدایت کے بغیر مر گیا تو برباد ہو جائے گا، لہذا تم پہ واجب کرتا ہوں، فرض کرتا ہوں کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ اہدنا پہلے میں بتا چکا ہوں کہ خدا یا اللہ وہ چٹان دکھا دے جس کو دیکھ کر میری زندگی کی راہیں صحیح جگہ تک مجھے پہنچائیں۔ خدا، عرب اس کو سن کے ہل گئے تھے کہ وہ محاورہ سمجھتے تھے، ہم محاورہ نہیں سمجھتے، لیکن عرب کیوں ہل گئے تھے؟ کہتے کیا کمال ہے یار، یہ کیا آدمی کہاں سے بولتا ہے، کیا بولتا ہے۔ وہ تو ابو جہل سے پوچھا اخنس ابن شریک نے، سچ سچ بتا محمد جھوٹے ہیں کہ سچے ہیں؟ کہنے لگا اللہ کی قسم سچے ہیں، پر نہیں مانوں گا، میں بنو ہاشم سے مقابلہ کروں گا، نہیں مانوں گا، سچے ہیں۔ تو اہدنا یا اللہ وہ چٹان دکھا، وہ کیا، وہ قرآن ہے جس کو دیکھ کر میں تجھ تک پہنچ جاؤں۔ صراط سیدھے راستے کو کہتے ہیں، صراط جس پر کسی قسم کا کوئی کھڈا نہ ہو، جیسے موٹر وے۔ اب موٹر وے بنا ہے تو ہم لوگ اپنے گاؤں سے، ابھی میں گاؤں سے ہی بات کر رہا ہوں، ملتان کے لیے جانا ہو، لاہور، اسلام آباد، فیصل آباد، موٹر وے سے جاتے ہیں۔ صراط موٹر وے کو کہتے ہیں۔ المستقیم جس میں وہ نہ ہو، زیادہ موڑ نہ ہو، بلکہ سیدھا ہو۔ الذین انعمت علیہم، نعم اس بوٹی کو کہتے ہیں جو سردی گرمی میں خشک نہیں ہوتی، سدا بہار سرسبز ہوتی ہے۔ تو نعمتاً یا اللہ وہ راستہ دے جس میں ہر چیز ملتی ہو، سبزہ بھی ہو، خوشیاں بھی ہوں، اور اس کے راستے میں کوئی سروس اسٹیشن بھی ہو، اور کھانے پینے کا سامان بھی ہو، کوئی بوفے بھی ہو، اور کوئی جو پیٹرول اسٹیشن بھی ہو۔ آج کی زبان میں کہہ رہا ہوں، یا اللہ وہ راستہ دے جو آباد ہو، جو سرسبز ہو۔ نعم کے اندر یہ معنی موجود ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ پھر کہا آمین، زور سے کہو آمین۔ تو میرے رب نے فرمایا کہ یہ مانگو کہ مجھے سیدھی راہ دکھا۔ لا الہ الا اللہ ہماری پہلی بنیاد ہے بچوں، ایک اللہ ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات ہے۔ وہ تمہارے ساتھ ہے تو تمہارے مسائل حل ہیں، وہ ساتھ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اللہ دوسری ما یفتح اللہ للناس من رحمت فلا ممسک لہا، اگر میں دروازہ کھول دوں تو کوئی بند کر سکتا ہے؟ وما یمسک، اور اگر تمہارا اللہ بند کر دے فلا مرسل لہ من بعد، تو کوئی کھول نہیں سکتا۔ یہ دوسری طرح اللہ تعالیٰ ان یمسسک اللہ بضر فلا کاشف لہ الا ہو، اگر میں مصیبت ڈال دوں خیر نہیں آئے گی۔ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، اور اگر میں بھلائی لے آؤں تو مصیبت نہیں آ سکتی۔ یہ ہے لا الہ الا اللہ، کہ سب سے کٹ کر اللہ سے جڑو اور صرف اللہ کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، صرف اللہ سے مانگو۔ کئی دفعہ سنا چکا ہوں یہ کالج کے بچوں کو، صرف اللہ سے۔ میرا پڑھائی میں کوئی شوق نہیں تھا، اسکول کالج میں میں نے بڑے اچھے اسکول میں پڑھا، کبھی فیل نہیں ہوا، سینٹرل ماڈل سے میٹرک کیا، گورنمنٹ کالج میں ایف ایس سی، اور وہاں سے اللہ نے تبلیغ میں لگا دیا۔ یعنی میرے استاد بجائے اس کے کہ خوش ہوتے، میرے 8ویں میں سیکنڈ آیا اسکول سینٹرل ماڈل پورے اسکول، تو میرے ٹیچر تھے یہاں سے پکڑ کہنے لگے اوئے تو پڑھتا تا ہے نہیں، تو سیکنڈ میں آ گیا، نقل ماری۔ یہ میرا سٹیٹس میرے استادوں کے نا یہ تھا۔ میرا طریقہ واردات کیا تھا، اب تو سے نہیں کرنا۔ اب ہاسٹل لائف تھی، ماں باپ سر پہ نہیں، پیسے بوجھ، جب پیسے ہوتے تھے تو ہم یہ فلیٹیز اور کبھی یہ پی سی اور کبھی انڈس مال روڈ پہ ہوتا تھا، اور جب پیسے ختم ہوتے تو پھر داتا صاحب جا کے سلامی کرتے، چلو یار داتا صاحب سلامی دے آؤ، میں جلدی پیسے آ جاؤ، ماں پیو گل دیں۔
تو یہ ہمارے یوں دو چکر لگتے تھے، پیسے کوئی نہیں تو داتا صاحب، پیسے آ گئے تو پی سی، اس وقت یہ انٹر کانٹیننٹل ہوتا تھا۔ تو امتحان والے میں کہہ رہا تھا مانگو تو اللہ سے مانگو، امتحان صبح کیمسٹری کا ہے، نماز شروع کر دیتا، پیپر قریب آتے نماز 5 وقت، اللہ اکبر۔ یہ کاروباری نماز تھی، پھر بھی میرا اللہ کیا کرتا، صبح پیپر، یہ کیمسٹری کی کتاب پڑھی ہوئی، یا اللہ میں تو پڑھی ہی کچھ نہیں، مہربانی کر رہا، میں کھولن لگا جتھوں پیپر آمنے نا میں نے وہ چکاٹ کے دے دے، بسم اللہ۔ یہ واردات میں کوئی 10-15 دفعہ کرتا ہے، کھل گیا صفحہ، 5-10 ادھر پڑھ لیے، 5-10 ادھر پڑھ لیے، حافظہ میرا اچھا تھا، مجھے رٹے نہیں لگانے پڑتے تھے۔ یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے، یہ کوئی وہ نہیں، بادام کھانے سے نہیں آتا، یہ اللہ کی طرف سے گفٹ ہوتا ہے۔ بادام کو حافظہ تیز ہو جائے گا، اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، ورنہ تو پہلوانوں کا حافظہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، 20 سیر بادام روز کھا جائے، وہ سب سے زیادہ ان کا حافظہ خراب برباد ہوتا ہے۔ پھر دوبارہ یا اللہ کل دا پیپر بھی کھا دے، بسم اللہ۔ ہر پیپر میں یہ طریقہ کرتا تھا، جب مانگنا ہو تو اللہ سے مانگنا ہو تو اللہ سے۔ اور ایک ایسا عجیب واقعہ کہ زولوجی کا پریکٹیکل، اور میں وہی خلیفے کا خلیفہ، جمعے کا دن میں کہلے ابھی کم بن گئے، میں نے جا کے جمعے کی نماز پڑھی، اور جمعے کی نماز میں دعا کی، یا اللہ ہوں میں واپس جاندہ پیا تو میں جا کے نا کتاب سرانے رکھ کے سو جاواں گا، تو میں نے خواب سارا پیپر بھی کھا دے۔ میں نے جمعہ پڑھ اگے بھامے جمعہ دا چیتا ہی نہ ہی ہوندہ کہ آج جمعہ ہی تو آ رہے، جمعہ پڑھا، آ کے کتاب رکھی سرانے اور سو گئے۔ یا سویا تو میں نے دیکھا، میں وہ پریکٹیکل روم میں، اور ہمارے سامنے خرگوش رکھے گئے، وہ ڈسیکشن کے لیے نا، ریبٹ ہوتے تھے، خرگوش ہوتے تھے، یہ کاکروچ، پتہ نہیں کتنے کاکروچ مارے نہ ہو۔ تو میرے سامنے ایک سفید خرگوش آ گیا، اس طرف سے کمرہ کھلا دروازہ، اور ایک شخص آئے، ہاف بازو والی شرٹ، سفید پتلون، اور انہوں نے 5 سوال لکھائے کہ کوئی سے 4 کرو، کوئی سے 4 کرو۔ اس 4 میں ایک وہ ریبٹ بھی شامل تھا۔ میں اسی وقت اٹھا، میری آنکھ کھلی تو مجھے سارے سوال یاد تھے، کیا اس نے کہے، 2-4 دفعہ پڑھے۔ جب میں بیٹھا تو ایک دم خرگوش آنے شروع، میں کہلے بھئی بسم اللہ دی برکت آ گئے، پہلا تا آ گیا۔ تھوڑے دیر میں نے دیکھا ادھر سے پروفیسر صاحب آیا، اللہ ان کو غریق رحمت کرے، نام بھول گیا، شکل یاد ہے، وہی ہاف شرٹ، سفید پتلون، میں کہا بھئی 2 کم تو ہو گیا، ان ویکھو اگر ان پیپر کی ہوندہ ہے۔ انہوں نے جو کویسچن لکھانے شروع کیے تو ایک میرے خواب سے باہر تھا، باقی 4 میرے خواب کے اندر تھے۔ تو ایک یاد ہے کہ اس ریبٹ کو کھولو اور اس کا ڈائجسٹیو سسٹم وہ اوپن کر کے ہمیں دکھایا جائے، یہ مجھے یاد ہے کیونکہ خرگوش آگے پڑا ہوا تھا، باقی کیا تھے وہ یاد نہیں۔ سب سے پہلے اللہ کے فضل سے میں پیپر حل کر کے باہر نکلا۔ تو مانگو تسی میں کم شروع کرتی ہے، تھوڑا آج کل کمپٹیشن بہت ہے۔ وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعِنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ لا الہ الا اللہ۔ مانگو تو اللہ سے مانگو، جھولی پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، ہاتھ پھیلاؤ تو اللہ کے سامنے پھیلاؤ، پکارو تو اللہ کو پکارو۔ اور ایک خوبصورت مثال دیتا ہوں قرآن سے، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میرے بندو تمہیں ایک مثال دوں، تمہیں ایک مثال دوں، ذرا غور سے سننا۔ اللہ کہتا ہے فاستمعوا، ذرا غور سے سننا، کہ کیا؟ کہ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ۔ مجھے چھوڑ کر جن کو پکارتے ہو نا، ان سے کہو ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دے، ایک مکھی۔ کسی اللہ کے سوا کتنی مخلوق ہے، جبریل سے لے کر نیچے انبیاء تک، بلکہ جبریل نیچے ہے، انبیاء اوپر ہیں۔
رسول اس سے بھی اوپر ہے. لیکن میرا اللہ کہتا ہے کہ آپ ان سب سے کہو ایک مکھی بنا دیں. کوئی مکھی بنا کے دے دے تو پھر بے شک اس سے بھی مانگ لینا، مجھ سے بھی مانگ لینا. نہیں، نہ مکھی بنا سکتے ہیں، نہ مکھی کا چھینا تم اس سے واپس لے سکتے ہو. وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعْفَ الطَّالِبِ وَالْمَطْلُوبِ. اور مکھی آئی، یہاں بیٹھی، سرنج ڈالی، پانی باہر نکالا. اب میرا اللہ کہتا ہے یہ پانی واپس لا کے دکھا دے. یہ پانی کسی سے کہو یہ پانی واپس لا کے دکھا دے. لا الہ الا اللہ. یہ میں لا الہ الا اللہ کو واضح کر رہا ہوں کہ ہماری ایک بیس ہے، بنیاد ہے. ہم کسی پتھر کے آگے جا کر نہیں جھک جاتے، کسی درخت کے آگے جا کے نہیں جھک جاتے. ہم انسانوں کو سجدہ نہیں کرتے، ہم قبروں کو سجدہ نہیں کرتے. ہم ایک اللہ کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. یہ ماتھا صرف اللہ کے سامنے جھکتا ہے، اس کے علاوہ یہ ہاتھ اللہ کے سامنے پھیلتے ہیں. وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهِ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. لا الہ الا اللہ اس ساری کائنات کا ایک مالک ہے جس کے ہاتھ میں کل کائنات کے خزانوں کی چابیاں ہیں. ہاں، لینے کا راستہ کیا ہے؟ لینے کا راستہ کیا ہے؟ محمد الرسول اللہ. لینے کا راستہ ہے کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. بس محمد ہی بن جا، محمد ہی بن جا. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے اور محمد الرسول اللہ ویزا ہے. لا الہ الا اللہ پاسپورٹ ہے، محمد الرسول اللہ ویزا ہے. ویزا لگوا لو. پاسپورٹ اللہ نے پہلے ہی دے دیا ہے، پاسپورٹ کی محنت نہیں کرنی پڑ رہی، صرف ہمیں ویزا لینا ہے. مرنے سے پہلے محمدی ویزا لینا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں اسی کالج کے بیانوں کے ماحول میں بھی، عام ماحول میں بھی، ہمارے پورے ملک میں نقل لگا کے لوگ پاس ہو جاتے، نقل مارنے پاس ہو جاتے ہیں. تو ہم تو لے جاتے تھے ایسے چھوٹے چھوٹے بنا کے، پھر نزلہ لگا کے رومال کے اندر ایسے بند کر کے. ایک ہمارا میرا دوست، میرا کلاس فیلو بھی، روم میٹ بھی مر گیا بیچارہ، جوانی میں مر گیا. وہ اتنا بھولا بالا تھا، وہ دیہاتی تھا، بڑے ذمہ دار کا بیٹا. وہ پوری کتاب اٹھا کر جیب میں ڈال کے دیکھ، اور اس کی بد نصیبی سب سے سخت جو تھے ٹیچر عاصم نذیر صاحب، وہ اس کے نگران لگے. اس نے بڑا چولا پہن لیا. اب اس نے یوں جیب میں ڈالا ہوا، اب وہاں تو کر کے لے کر رہے تھے. اب وہ جب یوں نکالتا نا تو میں ادھر سے دیکھ رہا تھا، تو وہ کتاب اس کے نا یہاں پھنس جاتی، یہاں اس کو یوں کرتا رہتا یہاں تک کہ نذیر صاحب پھر واپس آنا شروع ہوتے. پھر وہ جیب میں ڈال کے پھر یوں کر کے بیٹھ جاتا. پھر جب وہ جاتے پھر یوں نکالتا رہتا. وہ یہاں کے اٹک جاتی. جو انہیں چولا بڑا پہنا تھا کہ کتاب لک جاؤ، بالکل ہی لک گئی، باہر ہی نہیں نکلی. تو میں کہتا ہوں ارے بھائی ہو، نقل لگا کے پاس ہوتے ہو، حکومت پاس کر دیتی ہے. میں کہتا ہوں اپنے نبی کی نقل لگا لو، اللہ پاس کر دے گا. اللہ کے پسند، اللہ نے ایک روپ پسند کیا، وہ محمد الرسول. صرف کائنات میں ایک حبیب بنایا، صرف ایک. جیسے وہ وحدہ لا شریک ہے، ایسے اس کا حبیب بھی ایک وحدہ لا شریک ہے. اللہ کے ہاں اس کی تو فعل آگے لوگوں کو اس کی محبت ملے گی، وہ الگ ہے، وہ گھر وہاں کے صدقے میں ہے، اس دروازے سے ملی ہے. ورنہ اللہ نے کائنات جب سے بنائی ہے ایک حبیب بنایا، ایک صرف محمد، احمد، ماحی، حاشر، عاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طٰہٰ، یاسین. یہ رب نے نام دی اپنے محبوب. جیسے ماں بچے سے پیار کرتی ہے تو کبھی کہتی ہے، صرف نام نہیں لیتی کہ میرا طارق جمیل، میرا رڈو، میرا فیڑا، میرا مکھن. ہاں جی، پتہ نہیں کی کوئی بڑا شبد صحیح. وہ خاص طور سے دیہاتی جو ہوتی ہے نا، وہ تو بڑے عجیب ہوتی تھی. تو ایک ہماری ماسی وسائی ہوتی تھی مشانی، وہ اپنے بچوں سے لاڈ گا، میں تیرے ٹوٹے کراں، میں تیری کنی چڑھاں، میں تیری بوٹیاں بنواں. یہ دیہاتی ماں کے لاڈ تھے. تو لاڈ میں، محبت میں آدمی کئی نام دیتا ہے اپنے محبوب کو. تو میری بات کو گھروں میں جا کے ایکسرن کر کہ ماں صرف نام سے نہیں بلاتی، پتہ نہیں کیا کیا کہتے، پتہ نہیں کیا کیا کہتے. یہی کچھ میرے رب نے اپنے حبیب کے ساتھ کیا ہے.
محبت کا کتنا زیادہ پیچھے پریشر ہے کہ صرف محمد سے ادا نہیں ہو رہا، تو محمد، احمد، ماہی، حاشر، حاقب، فاتح، خاتم، ابو القاسم، طہ، یاسین، مزمل، مدثر، شاہد، مبشر، نذیر، داعی اللہ، سراج منیر، رؤوف، رحیم، حریص، عزیز، یہ سب قرآن سے آپ کو بتا رہا ہوں۔ رحمت للعالمین، کافۃ للناس بشیرا ونذیرا، مزمل، مدثر، ایھا النبی، ایھا الرسول، کیا میرے رب نے اپنے محبوب کو نام دیے ہیں اور ہر لفظ میں نیا مطلب پیدا کیا ہے، ہر لفظ میں محبت کی شان چھلکتی ہے کہ میرے رب کو اپنے اس محبوب سے پیار ہے۔ اپنے نام میں نقطہ نہیں لگایا، حبیب کے نام میں نقطہ نہیں، محمد میں نقطہ نہیں، اللہ میں نقطہ نہیں، احمد میں نقطہ نہیں، بغیر نقطے کا اللہ، بغیر نقطے کا محمد، بغیر نقطے کا احمد، پھر اللہ 4 حرف، محمد 4 حرف، احمد 4 حرف، ٹوٹل مل کے 12۔ جب کلمہ توحید و رسالت بنایا تو لا الہ الا اللہ 12 حرف، محمد رسول اللہ 12 حرف ہیں۔ سبحان، کیا تول کے کلمہ آیا۔ میرے عزیزو، دنیا کو جنت بنانا ہو یا آخرت کی جنت کو لینا ہو، اللہ کی قسم، اللہ کی قسم، ہمارے بزرگ کہا سکتے تھے کروڑ دفعہ قسم اٹھا کے کہا جا سکتا ہے، اللہ کی قسم، کروڑوں دفعہ قسم، ایک ہی راستہ ہے، محمد ہی بن جاؤ۔ پیسے سے زندگی خوشحال نہیں ہوگی، پیسے سے چیزیں آئیں گی، خوشی نہیں آئے گی، پیسے سے گھر آئیں گے، خوشی نہیں آئے گی، پیسے سے گاڑیاں آ جائیں گی، عزت نہیں ملے۔ صرف ایک راستہ ہے اللہ تک، اللہ کو پا لینے کا، اللہ کو ساتھ لینے کا، وہ ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالی علیہ وسلم کی پاک پاکیزہ مبارک زندگی، جو کھلی کتاب کی طرح موجود ہے، محفوظ ہے، آپ کی پیڑھی نسب کے ساتھ موجود ہے۔ محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف بن قصی بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر بن کنانہ بن خزیمہ بن مدرکہ بن الیاس بن مدر بن نزاد بن معد بن عدنان بن اود بن حمیسہ بن سلامان بن عوس بن بول بن قملال بن ابی بن عظام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یلالاس بن طابق بن جاہن بن ناحش بن مافی بن عیفی بن عبقہ بن عبید بن الدعاء بن حمدان بن سنبر بن یثربی بن یحزن بن یلہن بن کرعوہ بن عیدی بن ذیشان بن عیسر بن خخناب بن ایہام بن مقصر بن ناحد بن زال بن سمی بن مزی بن عوض بن عیران بن قیدار بن اسماعیل بن ابرانی بن آذر بن ناغور بن سرور بن رعو بن فائل بن عابر بن ربشاب بن سان بن نوح بن لامک بن متوشالک بن ادریس بن یرد بن ملہرئیل بن قینان بن آنوش بن شیس وبن آدم علیہ الصلوۃ والسلام۔